للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کا منادی حرمین شریفین مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہر فرض نماز کے بعد مستقل ایک اعلان کرتا ہے جس کو قریب قریب ہر حاجی یاد کر لیتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ۔ اسی کی ترجمانی ہمارے اپنے شہروں میں بھی ہوتی ہے کہ مساجد سے مؤذنین اور دیگر احباب اعلان کرتے فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، نماز جنازہ فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔ یہی وہ اعلان حرمین شریفین میں ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد جنازوں کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایک حقیقت ہے جس کا اعلان خود رب دو جہان نے اپنے کلام سورہ آل عمران آیت 182 کے اوپر فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ زمین پر جو جیے گا وہ کسی نہ کسی دن مرے گا۔ جب یہ فیصلہ ہے، اس کا انکاری زمین پر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی انکار بھی کرے تو لا حاصل ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان اللہ کا فرمان ہے، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہر جینے والے کے سامنے 3 مواقع ایسے ہیں جس کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، جب مرنا ہی ہے لیکن ایک بڑا خطرہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے لگا ہوا ہے، جس کا معنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کب مرنا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہوتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتہ ہوتا، لیکن آپ کو بھی علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہے اور اہل خانہ گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو مجھ سے قریب کیا جائے، تو حضرت فاطمہ قریب آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ اور قریب ہوئی اور پیارے نبی نے سرگوشی فرمائی، اتنی آہستہ بات کی جس کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسرا کوئی سن نہیں سکا۔ پہلی بات پر وہ مسکرائی، پہلی بات پہ وہ رونے لگی، دوسری بات پہ مسکرانے لگی۔ بات آئے گئی مکمل ہو گئی۔ حضرت فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ بات کیا تھی کہ تم اپنے ابا سے نبی سے بات کر رہی تھی، اللہ کے رسول تم سے بات کر رہے تھے، تو پہلے تم رو پڑی، پھر رونے کے بعد مسکرانے لگی، بات کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میری ماؤ وہ تو میرے ابا کے بیچ کا ایک راز ہے جس کو میں فاش نہیں کرنا چاہتی۔ تو حضرت فاطمہ بتائی نہیں۔ بالآخر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماں کا تمہیں واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے کم از کم بتا دو کہ آخر اللہ کے رسول نے آخری ایام میں تم سے بات کیا کی تھی۔ تو اس وقت میں حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ امی بات اصل یہ تھی کہ ابا نے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا اے فاطمہ
یہ میرا آخری وقت ہے اور مجھے امید ہے اس بیماری میں انتقال کر جاؤں گا. تو اس پر حضرت فاطمہ کہنے لگی مجھے رونا آ گیا. لیکن آگے سے اللہ کے رسول نے، میرے ابا نے مجھ سے کہا فاطمہ ایک خوشی کی بات تجھے سناتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے میری خاندان کا کوئی شخص اگر مجھ سے آ کر ملے گا فاطمہ وہ تم ہوگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے نبی نے یہ تو خبر دی کہ میرے بعد تمہارا وصال ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کی خبر نہیں دی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس بات کا علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کو کس دن کس وقت میں وفات آنی ہے. تو کب کا پتہ نہیں ہے. اور دوسرا خطرہ ہر مرنے والے کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے. نہ وقت پتہ ہے نہ جگہ پتہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، 12 جون سن 2025 احمد آباد ہوائی جہاز اڑنے کو تیار تھا اور فیملیز اس میں بیٹھے ہوئی تھی. میرے اپنے ساتھ حج کے سفر میں ایک دوست تھے، روم پارٹنر تو نہیں تھے لیکن کمرے کے اعتبار سے پڑوسی تھے. اس پلین کریش ہونے کے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ ناراض تھا، پریشان تھا. تو میں نے اس سے پوچھا آخر بات کیا ہے. وہ کہنے لگے مولانا صاحب وہ پلین کریش ہونے کو آج 15 دن ہو گئے ہیں، جنازے تو مل نہیں پائے کیونکہ آگ کا شعلہ اور کالا دھواں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. بس آگ کا شعلہ تھا یا کالا کالا دھواں تھا، سب جل کر کے راکھ بنا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ میرے اپنے جاننے والے رشتہ دار، ایک شوہر ایک بیوی اور ان کے 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، اجی ایک جنازہ اٹھتا ہے تو گھروں کے رونے مہینوں چلتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، جس مقام پر 246 جنازے اٹھے ہوگے اور وہ بھی لاش کا پتہ نہیں ہے، وہ کیا بیتی ہوگی. پوری دنیا نے اس معاملے پر رنج کیا تھا، غم کیا تھا. تو کہنے لگے مولانا 15 دن کے بعد 4 باکس ملے ہیں. DNA ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا گیا یہ لیڈیز کا ہے، یہ جینٹس کا ہے، یہ بچے کا ہے، یہ بچی کا ہے. تو اس دن ایک بات سمجھ میں آئی، موت کا آنا یقینی ہے مگر کفن ملنے میں شک ہے. کفن بھی نہیں مل سکا، ایسی موتیں ہو گئی. تو جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر آدمی عورت اپنی زندگی کا آخری سانس لیں گے. حج کے سفر میں کتنے لوگ موت کی نیت سے آتے ہیں کہ وہاں جائیں گے اور مر جائیں گے، لیکن وہ تو اللہ کا امر ہے. کب کہاں کس پر واقع ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے. عجیب، ملک الموت کو بھی اطلاع نہیں ہوتی کہ ان کو کب انتقال ان کا ہونا ہے، ان کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا امر واقع ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں لوگ مر کر زندہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہے لوگ قبروں سے بھی زندہ ہو کر اٹھائے گئے ہیں. ایک مفسر تھے اپنے زمانے کے، ان کا انتقال ہوا، غسل کروایا گیا اور قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا گیا. اگلی رات میں کفن چور ان کی قبر کی کھدائی کرنے لگا کہ قبر کی کھدائی کرتا اور کفن چراتا ہوں. تو کھدائی کر کے وہ جیسے ہی حضرت والا تک پہنچا، حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے. کفن چور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا کہ قبر کے اندر مردہ کیسے زندہ ہو گیا. بالآخر وہ کفن کو پھاڑ کر باہر نکلے اور جب گھر پہنچے تو دنیا ان سے ڈرنے لگی. تو انہوں نے زور زور سے اعلان کیا کہ لوگوں میں مرا ہی نہیں تھا اور تم نے مجھے لے جا کے دفن کر دیا. جی ہاں، ڈاکٹری لائن کے اندر ایک مرض کہہ لیجئے جس کو سکتہ کہتے ہیں، اس میں طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے انسان مر چکا ہے. ہم ایک مرتبہ جماعت میں تھے جلگاؤں خاندش کے اندر، تو ہاسپٹل کے اندر ایک بڑی بی کا انتقال ہونے لگا. تو ان سے کسی نے کہا کہ آجی، امی، خالہ، پھوپھی کچھ کھاؤ گی کچھ پیو گی؟ تو بڑی بی کہنے لگے مجھے دودھ پلا دو. لہذا بڑے بی کے لیے دودھ لایا گیا. اب جیسے ہی دودھ پیش کیا گیا تو بڑے بی نے آدھا گلاس دودھ پیے اور جھٹکا لگا، ہاتھ میں سے گلاس لے لیا گیا اور دودھ چھوڑ دیا گیا. بڑے بی کا انتقال ہو گیا. ہاسپٹل سے اٹھا کر گھر لائے، غسل دیا گیا، کفنایا گیا. یہ واقعہ وہ بندہ سنا رہا ہے جو اس جنازے میں خود ساتھ میں جا رہا ہے. تو
جنازہ اٹھایا گیا، بالآخر قبرستان کے قریب پہنچے تو جنازے میں حرکت ہوئی، کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگوں نے جنازہ نیچے رکھا۔ اللہ کو کرنا، جب جنازے کے قریب پہنچے تو وہ جو جنازہ لے جانے کے لیے ڈولا یا اس ٹائپ کی جو بھی ترتیب جس علاقے میں ہوتی ہے تو اس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو بڑے بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، تو جو رشتہ دار تھے قریبی تھے وہ بھی قریب جانے کو تیار نہیں، یہ کیا مشکل ہو گئی؟ تو بڑے بھی نے اٹھتے ہی کفن کے اندر سے ہی جیسے اٹھ کر بیٹھے، کیونکہ وہ گٹھان لگی ہوتی ہے، تو اٹھتے ہی جملہ کہا کہ ارے بھائی میرا دودھ کا رکھ دیے، دودھ لاؤ، وہ بچا ہوا دودھ۔ تو بھاگا دوڑی ہوئی، چلو دودھ لایا گیا، بڑی بی کا کفن ہٹا کر کے ان کو دودھ پلایا گیا۔ جیسے بڑی بی نے دودھ پیے پھر لیٹ گئے، لیکن اب مشکل، قبرستان لے جائے، گھر لے جائے، ہاسپٹل لے جائے، فوراً ڈاکٹری ہوئی، چیک اپ ہوا، سب ہوا، تو کہنے لگے نہیں بھائی حق تو یہ ہے کہ بڑی بی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن کہنے لگے بھائی پتہ نہیں ابھی تو اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، پتہ نہیں اب قبرستان میں جا کر اٹھ کر بیٹھ جائے، لہٰذا اس جنازے کو چند گھنٹے روکا گیا، ٹھہرایا گیا۔ جب چند ڈاکٹروں کے مشورے سے بات طے ہو گئی کہ بڑے بی کا واقعی میں انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بعد ان کو قبرستان لے جا کر کے ان کی تدفین کر دی گئی۔ تو بہت سارے لوگ سوچے تھے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو ایک عالم دین نے صاف ستھرا جواب یہ دیا کہ اللہ نے جیسے موت مقدر کیا ہے ایسے رزق بھی مقدر کیا ہے۔ کسی کے مقدر کا ایک لقمہ باقی ہوگا وہ مر نہیں سکتا، اور لقمہ اگر باقی نہیں ہوگا تو پھر وہ جی نہیں سکتا۔ لہٰذا پتہ یہ لگا اگرچہ کہ بڑی بی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن رب کا علم یہ ہے کہ بڑے بی کے مقدر کا رزق باقی رہ گیا تھا دودھ کی شکل میں، تو اللہ نے رزق پورا کروانے کے لیے اپنی قدرت کو حرکت دے کر کے بڑی بی کو دوسری زندگی دیا، چند گھونٹ ان کو دودھ پلوایا اور اس کے بعد اپنے پاس بلوا لیا۔ تو ایک ترتیب ہے زندگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلا کر کے رکھا ہوا ہے، تو کب کا بھی پتہ نہیں ہے اور جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو خیر اس کے متعلق ساری دنیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوائی جہاز کے اندر فالٹ تھا، ہوائی جہاز میں فالٹ تھا، ہوائی جہاز میں فالٹ تھا، تو میں یہ کہتا ہوں چلو مان لیتے ہیں ہوائی جہاز کے اندر فالٹ تھا جس کی وجہ سے وہ کریش ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، سینکڑوں لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، مر گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہاسٹل کے اندر بیٹھ کر جو ڈاکٹرز کھانا کھا رہے تھے ان کا کیا فالٹ تھا؟ ہوائی جہاز وہاں جا کر گرا، ان کی گرنے کی وجہ سے ہاسٹل کے لوگ وہ بالکل جیسے ہوائی جہاز میں لوگ جیسے جل کر راکھ ہو گئے، ایسے ہاسٹل کے اندر بھی لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ تو یہ کیا منظر تھا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ کی رہبری کے لیے اعلان کیا اپنے کلام سورہ اعراف آیت 34 کے اوپر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، لوگوں تمہیں خبر ہی نہیں ہے ہر ایک کے مرنے کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، طے شدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ساری دنیا کی طاقت لگا کر کے نہ ایک لمحے اس موت کے وقت کو کوئی پیچھے کر سکتا ہے، نہ ایک لمحے اس موت کے وقت کو کوئی آگے کر سکتا ہے، نہ پیچھے ہونا ہے نہ آگے ہونا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ خداوندی ہے۔ تو پتہ اور اطلاع اور خبر نبیوں کو نہیں دی گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1339 نمبر کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جلالی بابا تھے، یعنی جلال بہت تھا آپ کو۔ تو جیسے آپ نے ملک الموت کی بات کو سنا تو ایک اٹھا کے ان کے تھپڑ لگا دی، تھپڑ بھی اتنا کارا، اتنا گہرا تھا کہ ان کی ایک آنکھ پھوٹ کر کے ان کے گال پر آ گئی ملک الموت کے۔ اگر یہ بخاری میں نہ ہوتا قصہ تو لوگ اس کو کہانی سمجھ جاتے، لوگ اس کو فضولیات سمجھ جاتے، لیکن بخاری شریف کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، لیکن اس کے پیچھے ہے ایک پیغام کیا ہے کہ آپ نے جب تھپڑ ماری ہے تو آنکھ ٹوٹ کر پھٹ کر ان کے گال پر بہہ پڑی، وہ سیدھے اپنے آنکھ کو پکڑ کر رب کے سامنے حاضر ہوئے۔
اے میرے مولا آپ نے ذمہ داری دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے میں پیغام دوں کہ میں ملک الموت ہوں. جی ہاں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ملک الموت مرنے والے کے سامنے حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ پڑھ میری پیشانی پر کیا لکھا ہے. تو ماشاءاللہ، تو انتقال کرنے والا کہتا ہے کہ تیری پیشانی پر تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت میں ملک الموت عرض کرتے ہیں کہ او پیارے تجھے خوشخبری ہو کہ جب اللہ نے مجھ سے کہا میرے بندے کو لے کر آؤ، میری بندی کو لے کر آؤ، تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی پیشانی پہلے میرے بندے کو پڑھوانا، اس کے بعد اس کی روح قبض کر لینا. لہذا یہ اللہ کا حکم تھا جس کی وجہ سے میں تجھے اپنی پیشانی پڑھوا رہا تھا. لہذا وہ پیشانی کو پڑھ کر فارغ ہوتی ہے ملک الموت اسی وقت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ایسی مبارک موت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ اتنی بڑی مشکل آ گئی تو ملک الموت چیختے پکارتے رب کے سامنے جب حاضر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت جاؤ، واپس لوٹ جاؤ اور میرے موسیٰ کو خبر دے کر آؤ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم ساری زندگی جینا چاہو اور زندگی اتنی لمبی بناؤ کہ ایک بیل کے پشت پر، ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ کو رکھ کر کے بیل کے پشت پر اس کو پھیر دو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کو لگے گے ہر بال ہم زندگی کا 1 سال بنا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام بات سن کر خوش ہو گئے، کیونکہ بیل کے پشت پر بال کم کھال زیادہ ہوتی ہے، وہ کھالی اس کے بال ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، تو ہزاروں لاکھوں بال ان کے ہاتھ کو لگ جائے گے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر بال زندگی کا 1 سال بن جائے گی، اتنی لمبی آپ کو زندگی دے دے. اے موسیٰ کیا اس پر خوش ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے اے اللہ اتنی زندگی مل جائے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، لیکن اس کے بعد کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس کے بعد بھی تمہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نبی بھی اس فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، لہذا اس کے بعد بھی تو موت آنی ہی آنی ہے. لہذا بس موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو فوراً آگے سے کہہ دیا میرے مولا اگر بات یہی ہے تو پھر میں تو ابھی اسی وقت مرنا پسند کرتا ہوں، صرف اتنی چاہت ہے کہ میرے مولا مرنے سے پہلے میرے جسم کو، میری جان کو بیت المقدس سے قریب کر دیا جائے. تو کہا اے موسیٰ ہم آپ کی اس خواہش کو پوری کرتے ہیں، لہٰذا بیت المقدس کے آپ قریب گئے، ملک الموت نے جھپٹا مارا ہے اور آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. پیارے نبی نے فرمایا لوگوں اگر میں اس وقت مسجد اقصی کے قریب ہوتا تو تمہیں دکھاتا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ پر انتقال ہوا تھا. تو نبیوں کو بھی خبر نہیں دی گئی کہ ان کو انتقال کب ہونا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ امت کا وہ فرد واحد ہے جو ائمہ میں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کا ایک مقام عجیب و غریب ہے، اس شان کو دنیا میں آپ کے بعد کوئی نہیں پہنچ سکا. ان کی شان یہ تھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صحابہ رسول کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعی ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا کرتے، اور درس دینے کا انداز دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا جو ان کو نصیب ہوا. روز اطہر کے قریب بیٹھتے، پیارے نبی کی قبر اطہر کے پاس بیٹھتے، اور جب بھی حدیث بیان کرتے تو یوں ارشاد فرماتے اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس قبر والے نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے. لوگوں کے اوپر اس حدیث کا وجد طاری ہو جاتا، سچی پکی توبہ لے کر لوگ اٹھتے، حدیث پاک کا درس مکمل لے کر لوگ اٹھتے. یہ آپ کو ذوق اور شوق تھا، اور یہ مقام مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو علم سے کم ملا ہے، حضور کی محبت سے زیادہ ملا ہے. اتنی محبت 80 سال کی عمر ہوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس 80 سال کے بوڑھے نے 80 سال کی حیات میں ایک مرتبہ بھی پیر میں جوتا نہیں پہنا. وجہ
امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا گیا حضرت بڑھاپے کی عمر ہے, کنکر پتھر کاٹے چوبتے رہتے ہیں, آپ جوتا نہیں پہنتے ہیں؟ امام مالک نے کہا لوگوں شرم آتی ہے, جس سرزمین پر میرے سرکار محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا پیر پڑا ہو, میں جوتے سمیت اس پیر پر اپنا پیر رکھ دوں. لہٰذا پوری زندگی جوتا نہیں پہن سکے, بلکہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے, پیر میں کانٹا چبھ گیا. جیسے کانٹا چبھا آہ نکلی, خدام دوڑ کے قریب آئے, کہا حضرت کانٹا چبھا ہے, باہر نکال دے. کہ پیچھے ہٹو, اب تو اس کانٹے پر امید بن گئی ہے. لہٰذا اس کانٹے کے اوپر آپ نے اپنا تہبند پھاڑا اور کانٹے کے اوپر پیر پر اس کو باندھنے لگ گئے. تو امام مالک رحمت اللہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کانٹا تو پیر میں رہے گا, سڑے گا, تکلیف کا باعث بنے گا اور مصیبت میں آپ کو ڈالے گا. امام مالک کہنے لگے لوگوں یہ مصیبت بنے گا, ساتھ میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. تو لوگوں نے کہا حضرت بات کیا ہے؟ کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے لگے اس کانٹے کو باہر نکال کر مت پھینکنا, اس کو اسی کے مقام پر رہنے دینا. یہ وصیت کی. تو کسی نے کہا حضرت بات کیا ہے؟ کہ لوگوں بات صرف اتنی ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھیں گے اے مالک اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا؟ تو میں کہہ دوں گا مولا کچھ نہیں لایا, بس تیرے نبی کے شہر کا کانٹا لے کر آیا. تو مجھے امید ہے اللہ اس کانٹے کی برکت سے میری بخشش کر دے گا. تو بخشش کی امید لگائے بیٹھے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ, لیکن نبی کی محبت میں بہت 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 آگے نکل گئے. اتنے آگے نکل گئے کہ حج کو جانا چاہتے تھے, لیکن ڈر ایک ان کو ستاتا تھا. ڈر یہ ستاتا تھا کہ میں حج کو جاؤں, چونکہ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کا تقریباً 400 سے 450 کلومیٹر کا سفر ہے. آج چونکہ بسیں ہیں, اچھی خاصی گاڑی ہے, تب بھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے, بڑی بس سے تو 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر تقریباً 8 دن سے لے کر 16 دن کا سفر ہوا کرتا تھا, اور 5 دن حج کے ہیں اور باقی ایام تقریباً مہینہ چلا جاتا تھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اس ڈر سے کہ میں حج کو پہنچوں اور وہیں پر میرے جان نکل جائے اور مدینہ منورہ کی تدفین مجھے نصیب نہ ہونے پائے, اس پر وہ غم کرتے تھے. اور کوشش ان کی یہ تھی کہ اللہ کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں حج کو جاؤں لیکن انتقال وہاں نہ پاؤں, کیونکہ چاہتے یہ تھے کہ جس نبی کے روزے پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا رہا, موت آنے کے بعد اسی نبی کے پڑوس میں تدفین بھی ہو جائے. کہ عشق والے, اور یہ ایک مزے کی بات سنتے چلیے کہ یہ عشق والے اس دن تھے اسی دن رہے, ایسا نہیں ہے آج بھی عشق والے رہے. ہم جب ابھی اس سال حج میں تھے ماشاءاللہ, تو اسی زمانے کو واقعہ پیش آیا, اگرچہ کہ ہمارے سامنے پیش نہیں آیا لیکن واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ گجرات کے رہنے والا ایک آدمی ڈھول تاشے پیٹا کرتا تھا, چھوٹے موٹے فنکشن کے اندر جا کر ڈھول پیٹا کرتا تھا, تاشے بجایا کرتا تھا. اس کی پوری اپنی ایک سرکس تھی, ایک جماعت تھی, وہ ان کا کام ہی یہ تھا اللہ کو کرنا. جماعت والوں کے ملاقات کے اندر وہ آیا, جماعت والوں سے بات چیت کی, نماز کا اس کو کہا, جماعت میں نکلنے کو اس کو کہا. اللہ نے اس کو توفیق دی اور 3 دن کے لیے چلا. 3 دن کی جماعت کی برکت سے اس نے سچی توبہ وہ گانے بجانے سے کر لیا. اس کے بعد میں ذوق اور شوق چڑھا کہ کچھ قرآن سیکھ لوں, حدیث سیکھ لوں. لہٰذا امام صاحب کے پاس مکتب میں بیٹھ کر وہ بھی سیکھتا رہا. بالآخر جب اس کا پورا کام کاروبار اور ڈھول تاشے پر چل رہا تھا تو گھر کے اندر فاقے ہونے لگے. تو کسی سے بھیک مانگنے کے لیے سوچا کہ جب میں بھیک مانگوں گا تو پھر اس سے بہتر تو میرا بجانا تھا. لہذا بھیک بھی نہیں مانگا, اللہ کی طرف متوجہ رہا اور ذوق چڑھا کہ بڑے بڑے گناہ گاروں نے جب بھی توبہ کی ہے سب سے پہلے بیت اللہ کا سفر کیا ہے. جی ہاں, تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ گاروں نے جب بھی اپنے گناہ پر توبہ کی ہے اس نے پہلا سفر حج بیت اللہ کا کیا ہے, کعبۃ اللہ کی زیارت کا کیا ہے. لہٰذا اس کو بھی ذوق شوق چڑھا حج کو جانے کے لیے. تو اسی سال کا واقعہ ہے, اور اس سال تو اللہ پاک نے واقعی میں اپنی غیبی مدد لوگوں کو دکھائی ہے. ہم مکۃ المکرمہ پہنچے ہوئے تھے, تبھی ہم کو معلوم پڑا کہ ایک عامر قذافی نام کا بندہ بھی حج کے لیے آ رہا ہے, لیکن اس کو ایئرپورٹ پر امیگریشن کے اندر روکا گیا اس لیے کہ اس کے پاسپورٹ کے اوپر نام کے آگے لکھا تھا قذافی. قذافی اصل میں ایک زمانے کے اندر ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جس کے اوپر بہت سارے اختلاف برپا ہوئے, تو قذافی کو لوگوں نے پسند نہیں کیا, حکومت والوں نے خاص طور سے. تو قذافی نام آگے لکھا تھا, اس کی وجہ سے اس پر بین کیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے.
اچھا ہوائی جہاز کی ایک ترتیب ہے کہ کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت تک نہیں اڑتا ہے جب تک کہ ان کے پاس دی گئی لسٹ کے پیسنجر سب کے سب پلین کے اندر نہ جائے. تو ساری لسٹ مکمل ہوئی لیکن عامر قذافی باقی ہے. تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ادھر امیگریشن والوں سے, تو انہوں نے کہا کہ ایک عامر قذافی ہے لیکن کچھ ایشو ہے, وہ آ نہیں سکتا, آپ پلین کو اڑا دیں. لہٰذا پلین اڑا ہے اور اڑ کر کے ادھر پلین اڑ گیا, ادھر عامر سے کہا گیا کہ آپ واپس جائیے, آپ حج کو نہیں جا سکتے. لیکن وہ ایسا مضبوط بندہ تھا, وہ کہنے لگا چاہے دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے, آگے سے پیچھے ہو جائے, اوپر سے نیچے ہو جائے, میں تو حج کو جا کر رہوں گا. اس کی بھی ضد تھی, وہ بیٹھ گیا وہیں پر. اللہ کا غیبی نظام چلا, ہوائی جہاز کے اندر کچھ ایسی پرابلم آئی کہ ہوائی جہاز واپس لانا پڑا. ہوائی جہاز واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد پھر اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا, اس کو درست کیا گیا, دوبارہ ہوائی جہاز کو اڑایا گیا اور دوبارہ ہوائی جہاز اڑا اور چند منٹوں کے بعد پھر سے واپس آ گیا. پھر اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آیا. عجیب بات ہے, پوری دنیا نے نظارہ دیکھا ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹ نے کہا کہ میں ہوائی جہاز نہیں اڑاؤں گا جب تک عامر قذافی اس میں نہیں لایا جائے گا. اللہ کا غیبی نظام چلا, عامر قذافی کو پلین کے اندر بٹھایا گیا اور یہ پلین اڑا ہے اور سیدھے جدہ کے اندر اترا ہے. تو اللہ نے ایسے نظام چلا ہے. تو اسی اثنا میں ایک معاملہ یہ بھی پیش آیا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. تو اس آدمی نے سچی توبہ کیا اور حج کا اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ مجھے حج کو جانا ہے. لہٰذا حج کی پوری ترتیب بننی ترتیب شروع ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے غیبی نظام چلایا. بندے نے فارم بھر دیا, نمبر اس کا لگ گیا, بالآخر حج کو پہنچ گیا. اب مکۃ المکرمہ میں ہاتھ سے پکا کر کھانا پڑتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب ہاتھ سے پکا کر کھانا ہے تو پیسوں سے خرید کر بھی لانا ہے. تو جو کچھ اس کے پاس سرمایہ تھا, پیسہ تو اکیلا گیا ہوا تھا, تو اکیلا جانے والا تو ویسے پریشان ہوگا. تو انہوں نے اپنا پورا کھانا باہر سے کھایا. تو جو کچھ پیسہ پاس میں تھا وہ ختم. مدینہ منورہ پہنچے, 8-10 دن رکنا پڑتا ہے اور یہاں تو پکانا کسی بھی قیمت پر نہیں ہوتا ہے, پکانے نہیں دیتے ہیں, آپ کو جو بھی کھانا ہے باہر سے کھانا ہے. تو باہر کھانے کے لیے پیسے چاہیے تھا, اس آدمی کے پاس پیسہ ختم تھا اور سچی توبہ کر کے چلا تھا. لہذا ایک دن کا فاقہ, دوسرے دن کا فاقہ, قسم کھایا ہوا تھا سوال کسی سے کروں گا نہیں, 3 دن کا فاقہ آیا اور مجبور یہ آدمی ہو گیا. بالآخر روزے رسول کے پاس تو ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنے دیتے ہیں, تو یہ آدمی باہر کھڑا رہ کر کے روزے رسول کی طرف متوجہ ہو کر شکایت کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول, آپ ہی جانتے ہیں کہ میں گانا بجا کر کے اپنا پیٹ, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا, لیکن جماعت والوں نے مجھ سے کیا ملاقات کی, سچی مجھ سے توبہ کروائی, پھر ایک عشق لگا آپ کے اللہ کے کعبے کی زیارت کرنے کا, آپ کی زیارت کرنے کا. بالآخر میں یہاں آج آ کر کے کھڑا ہوں, میرا دل بار بار چاہتا ہے آپ کے روزے پر آؤں اور سلام پیش کروں, لیکن اتنی سخت, اتنی طاقت اب مجھ میں نہیں رہی کہ میں چل کر آپ کے روزے تک پہنچ سکوں. یا رسول اللہ, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ میرے لیے انتظام کر دے. بندے کی دعا پوری ہوئی. ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کے اس کے جیب میں جو کچھ تھا نکال کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. تو وہ کہنے لگا بھائی یہ کیا, مجھے نہیں چاہیے. وہ کہنے لگے میں دیتا, تو قبول نہ کرتا تو مجھے بھی ڈر نہیں تھا, تجھے بھی ڈر نہیں تھا, لیکن اب تجھے بھی ڈرنا چاہیے, مجھے بھی ڈرنا چاہیے. میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کب میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا, پیارے نبی نے فرمایا جو کچھ ہے جا کر میرے اس امتی کو دے دو, لہٰذا اس کو تم قبول کر لو. بس اتنا سننا تھا. وہ آدمی نے اس کو قبول کیا. پھر دوبارہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر جو کچھ تھا وہ نکال کر دیا. تو کہا بھائی اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اس وقت تو میں سوتے ہوئے رسول کی زیارت کر رہا تھا, لیکن جاگتے ہوئے رسول کی آواز سن رہا ہوں کہ پیارے نبی نے کہا جو کچھ ہے وہ بھی دے دو, تو میں یہ بھی دے رہا ہوں, اس کو بھی قبول کر لو. جو کچھ تو نکالا. 30 مرتبہ پھر حاتب غیب سے آواز آئی کہ اور جو کچھ ہے نکال کر دے دو. سب دے دیا. اب پاس میں کچھ نہیں رہا. تو پیارے نبی سے وہ عربی آدمی عرض کرنے لگا ما عندي شيء یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا اپنے کندھے کا رومال ہی اتار کر دے دو. لہذا رومال ان کو دیا. وہ آدمی ہندوستان پہنچا, ایک وصیت یہ لے کر آیا کہ اس مال کو مدینے پر, مدینے والوں پر ہی خرچ کر دینا, ساتھ میں 1 روپیہ مت لے جانا. وہیں خرچ کر دیا گیا. تو وہ آدمی جب اپنی کارگزاری سنانے لگا تو مولانا کہنے لگے کہ بھائی پیسہ تو تم بچا کر نہیں لا سکے, رومال کی تو کم از کم زیارت کروا دو. لہذا اس رومال کی اس آدمی نے سب کو زیارت کروایا. تو ایسے غیبی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے سفر کے اندر لوگوں کو دکھایا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عجیب و غریب
منظر قائم ہوئے، اور بلکہ کچھ لوگ جو مرنے کے لیے آئے، یہ تو اللہ کی طرف سے نظام بنایا ہوا ہے کہ موت وہ مقدر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کتنے لوگ چاہ رہے تھے میں عرفات میں مر جاؤں، نہیں مر سکے، بلکہ اللہ نے کیا نظام چلایا کہ ایک خاتون حاملہ تھی، عرفات میں اس کے بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوا اس عورت کے۔ لوگ مرنے آئے تھے، اللہ وہاں تو زندگی دے رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا میں مینا میں مر جاؤں، کوئی سوچ رہا تھا میں مزدلفہ میں مر جاؤں، نہیں مرے لوگ۔ ایک حاجی صاحب حج مکمل ہو چکا تھا، حج کے بعد میں وہ اپنے کمرے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، تو امراوتی سے ان کے بیٹے کا فون آیا، تو امی جان نے فون پر بات کی، تو اس طرف سے بیٹے نے کہا امی ابو کی طبیعت تو ناساز لگ رہی ہے اور وہ کمزور لگ رہا ہے، امی ابو کو ذرا سیب کھلاؤ، سیب۔ اس نے ادھر سے ایسا کہا، لہٰذا وہ خاتون بیچاری بلڈنگ سے نیچے اتر کر دکان پر سیب لانی، تو سیب خرید کر جب واپس لوٹی، یہ عزیزیہ کے اندر ابھی واقعہ پیش آیا، تو سیب لے کر جب واپس پہنچی تو ان کے کمرے کے اندر بھیڑ جمع تھی، یہ گھبرا گئی کہ میرے کمرے میں بھیڑ کیوں ہے۔ جب اندر گئی تو معلوم پڑا کہ یہ جیسی سیب خریدنے کے لیے باہر نکلی تھی، ان کے شوہر کو استنجا کا تقاضا ہوا تو حمام میں داخل ہوئے۔ اللہ کا غیبی نظام کہ ان کا پیر پھسلا چپل سمیت اور سیدھے سر ان کا جا کر نل کو لگا، وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل اٹھا کر لے کر کے گئے، چیک اپ ہوا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، دوسرے دن ان کے بیٹے کو کال کیا گیا کہ طبیعت ابا کی بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ تو وہ عمرے کا ویزا بنا کر کے وہاں پہنچ گئے، اور بیٹے کے سامنے ہی چوتھے یا پانچویں دن باپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس جنازے کو اٹھا کر کے حرم شریف میں لایا گیا، جنازے کی نماز ہوئی، اس کے بعد میں ان کی تدفین ہو گئی۔ تو یہ خوش نصیب تھے کہ ان کا انتقال مستقل حج کے بعد میں ہوا۔ تو اس طریقے سے حج کے سفر میں ان کا انتقال نہیں ہوا، اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے پرسکون تھے، صرف بیوی کا جانا اور ان کا حمام میں آنا وہ ایک ہو گیا اور وہ بہانہ بن گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ تو نبیوں کو بھی خبر نہیں دی گئی کہ ان کو کب دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ ہے کہ میں حج کو جاؤں گا، لیکن ڈر یہ ستا رہا ہے کہ وہاں مر نہ جاؤں، تو اب کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ اسی فکر میں تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی قسمت کو جگایا۔ دیکھو اس کو کہتے قسمت کا جاگنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ سوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے۔ یہ ہے قسمت کا جاگنا۔ اللہ ہم سب کی قسمت ایسے جگا دے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ سے پیارے نبی نے فرمایا، اے مالک کیوں پریشان ہو؟ کہ یا نبی اللہ حج کو جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک مشکل آئی ہوئی ہے۔ مشکل یہ آئی ہوئی ہے کہ میں مکہ جاؤں اور وہی انتقال کر جاؤں اور پھر آپ کے پڑوس میں دفن نہ ہونے پاؤں، اسی کا ڈر مجھے ستا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں حج کو چلا جاؤں اور وہاں نہ مرنے پاؤں؟ بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور 5 انگلیاں دکھائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی آنکھ کھل گئی، حضور مسکرائے اور خواب بھی مکمل ہو گیا۔ تو امام مالک ہو گئے پریشان کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری اشارہ مجھے 50 سال کا دیا، 5 سال کا دیا، یا 5 گھنٹے کا دیا، یا 5 دن کا دیا۔ پریشان ہو گئے کہ آخر بات کیا ہے۔ بالآخر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے محمد ابن سیرین جو امام تعبیر الرؤیا مانے جاتے ہیں، یعنی خواب کی تعبیر بتانے میں وہ ماہر تھے اپنے زمانے میں، ان کے پاس ایک خادم کو بھیجا کہ میرا یہ خواب محمد ابن سیرین کے پاس لے جاؤ، نام مت بتانا، خواب بتانا۔ لہذا محمد ابن سیرین کے پاس یہ قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بتائیے اگر کوئی نبی کو خواب میں دیکھے اور اپنے موت کے متعلق سوال کرے اور اللہ کے رسول 5 انگلیاں بتا کر مسکراتے ہوئے چل دے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو محمد ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب کس کا ہے؟ تو کہا مجھے بھیجنے والے نے منع کیا ہے کہ میں خواب دیکھنے والے کا نام بتاؤں۔ تو محمد ابن سیرین نے کہا خواب کی مٹھاس بتاتی ہے، دنیا میں یہ خواب صرف امام مالک دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو کتنے پہنچے ہوئے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا ہے قاصد تو واپس چلا جا، امام مالک کے گھر میں خود آؤں گا۔ لہٰذا امام مالک کے گھر پر محمد ابن سیرین آئے، اور محمد ابن سیرین امام مالک کے شاگرد تھے اور وہ استاد تھے۔
لہذا محمد ابن سیرین امام مالک سے کہنے لگے حضرت آپ اعتراف کر لے کہ یہ خواب آپ نے دیکھا ہے. تو امام مالک کہنے لگے ہاں ابن سیرین یہ خواب میں نے دیکھا ہے, مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. تو محمد ابن سیرین نے کہا حضرت میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن ایک شرط ہے, اس کو پوری کرنا پڑے گا. تو امام مالک کہنے لگے اگر تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو تو میں ایک نہیں 10 شرطیں پوری کر دوں گا, بتاؤ کیا تعبیر اور کیا شرط ہے. تو محمد ابن سیرین نے کہا حضرت 10 شرطیں نہیں, صرف ایک شرط ہے کہ میرے گھر چل کر کھانا کھا لیں. تو امام مالک نے کہا 9 شرطیں بقیہ پوری کر دوں گا, یہ شرط پوری نہیں کر سکتا, کیونکہ امام مالک کی عادت تھی اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر پر کھانا نہیں کھاتے تھے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امام مالک کے گھر کے اندر کھانا اسی وقت پکتا تھا جب گھر کی تینوں بیٹیاں مل کر پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتی تھی. ایک قرآن پاک پڑھنے کے بعد کھانا بنا کرتا تھا. اور اللہ مجھ کو بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے, ہماری گھر کی چائے بھی سورہ فاتحہ کے بعد نہیں بنتی. ایک سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کے بعد چائے بنا دے, سورہ اخلاص پڑھ لے اس کے بعد چائے بنا دے, نہیں کر سکتے, نہیں ہو پاتا. امام مالک کے گھر کا مزاج یہ تھا, نظام یہ تھا کہ بیٹیاں جب قرآن پاک مکمل کر لیتی ہے اس کے بعد چولہا جلاتی ہے. بتاؤ جی پھر اس کھانے میں کیا نور ہوگا, اس کھانے میں کیا حلاوت ہوگی, اس کھانے میں کیا لذت ہوگی. ارے اس گھر کا لقمہ اگر کوئی بے ایمان کھا لے اللہ اس کے سینے میں اس لقمے کو ہدایت بنا کر اتار دے, ایسا گھر تھا. لہٰذا یہ جو مکتب ہے, یہ مدرسہ ہے, اللہ کی قسم اس سے مقصود اور مطلوب یہی ہے. صرف اتنا نہیں ہے کہ مکتب میں پڑھ لیا کتاب ہی بند کر دیا بات ختم ہو گئی. عجیب مطلب اور مقصد بہت آگے کا ہے. پوری زندگی سنور جانی چاہیے, پوری زندگی کے اندر قرآن حدیث کا ایک نکھار آ جانا چاہیے. یہاں سے پڑھ کر یہیں پر بند کر کے نہیں صرف, بلکہ گھر کی زندگی بھی آباد ہو. تو مستورات اس کی نیت کرو کہ گھر کے اندر چائے نہیں بنیں گی جب تک کہ قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا جائے گا, جب تک اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا, جب تک اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. تو اس سے پھر گھروں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ کا مزاج تھا کہ گھر کے علاوہ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو امام مالک سے ابن سیرین نے کہا حضرات اللہ کے واسطے آپ کو میری دعوت قبول کرنا پڑیں گی, ایک بار کھانا کھا لیجئے اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا, نہیں تو نہیں بتاؤں گا. تو امام مالک سوچنے لگے کہ بڑا یہ مرحلہ میرے سامنے آ گیا. بالآخر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور دسترخوان پر جا کر بیٹھے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا ہے خواب کی تعبیر. تو امام مالک رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت, امام مالک سے ابن سیرین نے کہا حضرت پہلے کھانا تو کھا لے اس کے بعد تعبیر بتاؤں گا. کہا نہیں بھائی میں بے چین ہوں, مجھے تعبیر بتا دے. کہا نہیں حضرت پہلے لقمہ اٹھا کر کھائے. امام مالک رحمت اللہ نے لقمہ اٹھایا, چبایا, ایک لقمہ کھانے کے بعد کہا تیری دعوت میں نے قبول کیا, لقمہ میں کھا چکا, اب مجھے اپنے خواب کی تعبیر بتا. ابن سیرین رحمت اللہ نے کہا حضرت آپ کی خواب کی تعبیر سورہ لقمان آیت 34 ہے. تو امام مالک نے فرمایا کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. امام مالک مسکرائے اور دسترخوان سے اٹھ کر کے سیدھے گھر چلے آئے. پتہ ہے کیا چل رہا تھا؟ اللہ کے رسول سے یہ گویا پوچھ رہے تھے یا نبی اللہ میں مکہ حج کرنے جاؤں گا تو جیوں گا یا مروں گا یا مدینے آ کر کے مروں گا, بس اس کے بارے میں آپ بتا دیں. تو پیارے نبی نے 5 انگلیوں کا نشانہ دے کر یہ بتایا تھا کہ اے مالک قیامت کب آئے گی مجھ کو پتا نہ تجھ کو پتا. اے مالک ماں کے بارش کب کہاں کتنے قطروں کے ساتھ برسیں گی یہ مجھ کو بھی پتا نہیں. تیسری بات ہر رحم والی مادہ اس کے پیٹ میں اس وقت کیا ہے اس کا علم بھی مجھے نہیں. اور نمبر 4 کون بندہ کون بندی اگلا عمل کیا کرے گی یہ کسی کو نہیں پتا. اور نمبر 5 کون کس سرزمین پر جا کر دم توڑے گا, کون کس سرزمین پر جا کر انتقال کرے گا اس کا بھی کسی کو نہیں پتا, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی اس کا نہیں پتا کہ موت کب آئے گی, موت کہاں آئے گی. دونوں باتوں کا کسی کو پتا نہیں. اب جب کب آئے گی کہاں آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن آدمی ہو کہ عورت کبھی کبھار موقع سے کہہ دیتی ہم مرنا تو ہے جب بھی آئیں گے چل جائیں گے, اتنا آسان نہیں ہے. ہم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک کمرے کے اندر ہم 7 لوگ جمع ہو گئے تھے. مکہ المکرمہ میں تو ہم ایک کمرے میں 2 ہی لوگ تھے.
لیکن مدینہ منورہ میں 7 تھے، یعنی 3 جوڑے تھے، میاں بیوی میاں بیوی میاں بیوی، اور 7واں میں ان کے ساتھ ایڈ تھا۔ تو اس میں ادھیڑ عمر کے بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ایک بزرگ اور ایک بڑے بیوی تھے۔ وہ بیچارے ماشاء اللہ، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، مجھ سے اہتمام سے وہ پردہ کرتے تھے، اور میں بھی اطمینان سے وہ کمرے میں رہ نہیں پاتا تھا۔ لیکن ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا کمرے کے اندر۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ بڑے میاں اور بڑے بھی، میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، وہ میرے پیچھے تھے، تو ان کے آپس میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، اور بات چیت کے اندر جھگڑے کا رنگ غالب تھا، محبت کا نہیں تھا، غصے کا رنگ غالب تھا، اور دونوں کی بحث چل رہی تھی، کسی بات پر ہوگا کوئی مسئلہ، تو اچھی خاصی بحث چل رہی تھی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی ہوئی تھی۔ تو ان کے وہ شور شرابی کی وجہ سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تو بڑے میاں ہمارے غصے کے باہر نکلنے لگے، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، مولانا ایسی عورت دشمن کو بھی اللہ میاں نہ دے، ایسی عورت دشمن کو بھی نہ ملے، ایسا بول کر چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب ایک سوال کرنے کا تھا، تو وہ کہنے لگے کرو نا۔ میں نے کہا جیسے کہ آپ نے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ ایسی عورت دشمن کو بھی نہ دے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ ایسا شوہر کسی دشمن عورت کو بھی نہ دے۔ ارے غلطی آپ کی بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ ان کی ہو، لیکن آپ کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں مولانا، بس گھر کو جان دو بولے، اس کو پکڑ کر سوتتا وہاں پر، یعنی مارتا بولے وہاں جا کر۔ تو میرے تو بہت ہنسی آئی، وہ دیہات کے تھے بیچارے۔ اب وہ لیکن کشمکش چل رہی تھی۔ اچھا، حالانکہ اللہ اکبر، چونکہ یہاں پہ اجر زیادہ ہوتا ہے اس لیے شیطان کا مکر بھی زیادہ ہوتا ہے، اجر زیادہ تو شیطانی مکر بھی زیادہ، تو معاملے جھگڑے کے بن جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں رحم بھی اتارتے ہیں، آپس میں صلح بھی ہوتے رہتی ہے، لیکن جھگڑے کی کیفیت کچھ نہ کچھ درجے میں بن جاتی ہے۔ لیکن حق یہی ہے جی، جب خاتون شوہر کی یا شوہر بیوی کا دونوں ایک دوسرے کے لیے شکر یا صبر نہیں کرتے ہیں تو شکایت پیدا ہوتی ہے، اور شکایت سب سے بڑی مصیبت بنتی ہے، اور مصیبت جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہونا ہی چاہیے کہ شوہر موقع موقع سے تھوڑی تھوڑی بات میں بیوی کا شکر ادا کرتا رہے، بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا کرتی رہے۔ کوئی ایسی بات جو دل پر گوارا نہیں آئی، ذہن میں گوارا نہیں آئی، تو اس پہ وہ صبر کر لے، تو اس سے کیا ماحول سازگار ہو جاتا ہے، کیونکہ حق یہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، کیونکہ شوہر اس کی زندگی کا جیسے ایک بچے کا اس کے والدین پالن پوشن کرتے ہیں، ایسی ایک شوہر اپنی بیوی کی زندگی بھر کا پالن پوشن کا انتظام کرتا ہے، پوری زندگی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کا اظہار کیا تو سورہ روم آیت 21 کے اوپر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور آگے فرمایا اور یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان ہے، اور اس کی بھی آگے فرمایا مودۃ و رحمہ، کہ آپس کی مودت اور رحمت، دلی قلبی محبت اور قلبی سکون اس نکاح کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ قدرت کی علامت ہے اس لیے علماء کرام نے ایک نقطہ بیان کیا، غور سے سن لیجئے، میں تو سمجھ رہا ہوں پورے بیان میں صرف یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، آج کا بیان اصول ہو گیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا، اس میں کافر مسلمان دونوں برابر ہیں، یعنی مسلمان نکاح کرے اس کے لیے بھی نکاح مودت اور رحمت ہے، اور کافر اگر شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، تو اللہ کی قدرت کے اعتبار سے یہ اس کے لیے بھی مودت اور رحمت ہے، یعنی فطری تقاضا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی قدر کرے۔ ایک غیر مسلم مہکر، بلڈانا ضلع مہکر ایک تعلقہ ہے، وہاں پر ایک بڑھیا 65 سال کی، اس کا شوہر 70-72 سال کا، اللہ کر رہا، اس 3 بیٹیاں، تینوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی تینوں کی۔ اب گھر کے اندر بوڑھیا ہے اور بڑے میاں ہیں، بڑے میاں بستر پر پڑے ہوئے، طبیعت اچھی نہیں ہے، اور یہ 65 سال کی بوڑھیا کام پر جا رہی ہے۔ یعنی کہ میں ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو،
میری بیوی میرے ساتھ تھوڑا بھی ٹیڑھا چلی تو میں ایک ہی مثال دیتا کہ اپن رہنے والے گاؤں کے، تو گاؤں کے اندر دیکھیں گے میڈم آپ نے نوی دلہن بھی 1 مہینے کے بعد کام پر جانا شروع کر دیتی. حاجی صاحب دیہاتوں میں ایسی جو ہوتا، غیر مسلم عورت کام پر جاتی وہاں پہ کھیتوں کے اندر ساری مزدوریاں کرتی. تو میں نے کہا اپن ان سے اچھے اس لیے شکر کرو. تو بھائی عورت ہوتی. میں نے 4-5 بار ایسی مثال دیا، 5ویں بار بولے ہاں، بولے میں بھی اب کام پر چل جاتی. تو عورتوں کا مزاج ہے ہمارے آ کے. خیر غیر مسلم عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کام پر جاتے. اللہ کرنا وہ 65 سال کی خاتون کام پر نکلی. ہاں جی، وہ کام پر نکلی بیچاری. اب جب کام پر پہنچی تو اس کے شوہر کی طبیعت ادھر بگڑ گئی. اب جب شوہر کی طبیعت بگڑی تو اس نے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئی. ہاسپٹل جب پہنچے ٹریٹمنٹ ہوا، پیسے جتنے ڈاکٹر نے بتایا بڑے بھی کے پورے پیسے ایک ہی وقت میں ختم ہو گئے، پورے پیسے چلے گئے. بالآخر وہاں بھی اس کا کوئی علاج ہو نہیں پایا. ڈاکٹر نے کہا اس کو بلڈھانہ لے جانا پڑے گا. تو بڑھیا کے پاس جو بھی پرانے زیورات وغیرہ جو بھی چیزیں تھی اس نے ان سب کو خرچہ کر دی. خرچہ کر کے پیسہ جمع کر کے بلڈھانہ پہنچی. بلڈھانے کے اندر بھی پورے پیسے ختم ہو گئے. وہ بوڑھے کی طبیعت سنورنے کو تیار نہیں. وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بارامتی جانا پڑے گا، بڑی جگہ ہے، بڑے ہاسپٹل ہے. تو یہ بارامتی پہنچے. جب بارامتی پہنچے تو وہاں پر جا کر کے ڈاکٹر نے جو فیس بتایا، جو پیسے بتایا، تو بڑھیا کے پیر کے نیچے زمین سرک گئی. اب لائیں گی کہاں سے، جائیں گی کیسے کیا کریں گے. بالآخر بڑھیا سوچنے لگی کہ جس نے زندگی بھر مجھے سہارا دیا، رہنے کے لیے چھت دیا، اور خود جب جوان تھا میرے خاطر بوڑھا ہو گیا، اب میں اس کے لیے ایسی کنڈیشن میں پہنچی ہوں کہ کچھ کرنے کا موقع ہے لیکن پیسہ پاس میں نے کچھ کر نہیں سکتی. تو کرے تو کیا کرے. ہاسپٹل سے باہر نکل کے ایک جگہ پر آ کر کے موٹے موٹے آنسو سے رونے لگی. تو روتے روتے کیا ہوا کہ ہوا کے جھونکے سے ایک پیپر کا ٹکڑا سامنے آ کر گرا. تو اس پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بارامتی کے اندر ایک رننگ کا وہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ رننگ ہوتی ہے جس میں جو جیتے گا وجیتا بنے گا اس کو بڑی ایک پیمنٹ ملے گی، پیسہ ملے گا. تو 65 سال کی بڑھیا نے جب وہ پیپر پڑھی تو اس کو تھوڑی سی امید بن گئی اور وہ سیدھے وہاں پہنچی جہاں پر وہ رننگ کا وہ کھیل چل رہا تھا. وہاں جا کر کے اس نے کہا کہ میں بھی اس میں رن کرنا چاہتی ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تو جوان ہیں اور سوٹ بوٹ والے لڑکے ہیں، اس میں ایک بڑھیا کیا کریں گی. اس نے بہت رونا شروع کر دی. لوگوں نے سوچا چلو تھوڑا مذاقی بنا رہے گا. بالآخر وہ بڑھیا کو انہوں نے وہ رننگ کے اندر بھرتی کر لیے. اب جب رننگ لگی تو یہ بڑھیا ساتھ میں دوڑی، لیکن نوجوان لڑکے وہ تو تیزی سے دوڑنے لگ گئے. بڑھیا دھیرے دھیرے دوڑنے لگی. دوڑتے دوڑتے اس کے سامنے سے بھی ایک بات تھی، اگر میں آج ہار گئی تو میرا شوہر انتقال کر جائے گا، اور میں جیت گئی پیسہ مل جائے گا، میرے شوہر کو کچھ زندگی مل جائے گی. تو اس کے سامنے صرف شوہر تھا. دوڑ رہی ہے. بالآخر وہ رننگ پوری ہوئی، کھیل ختم ہوا اور اعلان ہوا. اللہ کا نظام تو دیکھو، اعلان ہوا کہ جیتنے والا نمبر 1 پر جو شخص اس رننگ کے اندر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہی مہکر کی رہنے والی 65 سالہ بڑھیا تھی. وہ انعام ملا، وہ بوڑھے کا علاج ہوا. تو غیر مسلم بھی اگر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کا یہ برکتوں کا نظام دیکھیے کہ اللہ کے قرآن کی بات کتنی سچی ہے کہ مودت اور رحمت اگرچہ کہ نکاح کے ساتھ غیر مسلم کے بیچ میں بھی ہو اللہ اس میں بھی داخل کر دیتے ہیں. پھر صحابہ کرام اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ان کی زندگی کا کیا کہنا جی. اس لیے ایک آخر میں ایک بات بتا کر بات مکمل کرتا کہ جیسے 2 خطرے کہ کب مرنا کہاں مرنا ہم کو نہیں پتا، ایسا ایک تیسرا خطرہ ہم سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، کس حال میں مرنا یہ بھی ہم کو نہیں پتا. اس لیے عورتوں کے لیے سب سے اچھا حال وہ حال ہے جس میں مرتے شوہر یہ کہتے میں اپنی بیوی سے راضی ہوں. اس کا طریقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو کر کے دکھلایا. عجیب دن نکلا تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ کو آ کر ملو گی. حضرت علی فجر کی نماز کے بعد گھر لوٹے تو حضرت فاطمہ بیمار تھی، بخار چل رہا تھا رات سے، تو کام کرنے لگ گئی، گھر کی چکی پیس رہی ہے، کبھی کپڑوں کو پانی میں ڈال رہی ہے. تو حضرت علی قریب آئے، کہا فاطمہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تیری طبیعت صحیح نہیں ہے اور تو پھر جا کر کام کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، چکی پیستی ہے، آخر بات کیا ہے. تو فاطمہ نے کہا علی ذرا سا توقف کرے، مجھے اتنا کام پورا کرنے دے. تو حضرت علی تھوڑا بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ نے پورا کام کیا. تو پاس میں قریب آ کر حضرت علی فاطمہ کے بیٹھے، کہ فاطمہ بات کیا ہے؟ تو
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے علی سب سے پہلے یہ بات بتائیے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فاطمہ تو مجھ سے پوچھتی ہے؟ ارے مجھے تجھ سے پوچھنا چاہیے کہ فاطمہ تو مجھ سے خوش ہے، کیونکہ جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے کوئی دن ایسا مجھ پر نہیں آیا کہ میں تجھ سے کبھی ناراض ہوا ہوں، یا کوئی دن ایسا، کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں آئی ہے کہ جس میں تجھ سے ناخوش رہا ہوں۔ اے فاطمہ بلکہ مجھے تجھ سے بات پوچھنی چاہیے کہ تو نبی کی بیٹی تھی، میں نے تیرا حق بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں علی مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا ہاں فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہا فاطمہ یہ تو بتا اتنے کام کیوں کرتی ہے؟ کہا علی بات صرف اتنی ہے کہ رات خواب مجھے ابا کی زیارت ہوئی تو ابا جنت کے اندر کچھ چن رہے تھے، میں نے پوچھا کہ ابا جان یا نبی اللہ آپ کیا چنتے ہیں، آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو میرے ابا نے مجھ سے کہا اے فاطمہ میں تجھ کو ہی تلاش کر رہا تھا، اے فاطمہ ایک کام کرنا، آج سحری علی کے دسترخوان پر کر لینا اور افطار میرے دسترخوان پر کر لینا، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کہا اے فاطمہ حسنین کہاں ہے؟ کہا اے علی میں نے ان کو نانا کی قبروں پر بھجوا دیا ہے کہ وہ جا کر قبر پر جا کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس جا کر وہیں پر برکتیں حاصل کرے، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رو پڑے اور روتے جملہ کہا کہ اے فاطمہ تیرے ابا کا دنیا سے وصال ہونے کو ابھی 6 مہینے کا زمانہ پورا نہیں ہوا، اس غم کو ابھی ہمارے دلوں نے ہلکا نہیں کیا، اب تو یہ بات سنا کر ہمارے دلوں کو بوجھل کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا علی میں کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں، کیا پوری کرو گے؟ تو کہا اے فاطمہ تیری ہر بات میں پوری کروں گا، بتا تو سی کیا بات ہے؟ کہا اے علی میرے حیات تک تم نے جب ایک مرتبہ مجھ سے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ تم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، تو میں نے اس وقت میں ناراضی کے ساتھ ابا کو جا کر خبر کر دی تھی، تو ابا آپ پر ناراض ہوئے تھے اور نکاح کرنے سے منع کیا تھا۔ اے علی آج میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد تم نے دوسرا نکاح کر لینا، لیکن کہا علی دوسری بات میری یاد رکھنا کہ جب تم دوسرا نکاح کر لو تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب دوسرا نکاح کرتا ہے تو پہلی بیوی کے بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اے علی میں تم سے صرف تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اتنا وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اے علی ایک دن اپنی نئی بیوی کو دے دینا تو دوسرا دن میرے حسنین کو دے دینا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی پھر رو پڑے اور کہنے لگے اے فاطمہ جو حسنین مجھے اللہ کے رسول کی یاد دلاتے ہیں میں تو ان سے چمٹا رہوں گا، ایک پل کے لیے ان سے جدائی اختیار نہیں کروں گا، ان سے اتنی محبت کروں گا۔ اس کے بعد کہا اے علی ایک بات اور کہتی ہوں اس کو بھی پوری کر دینا۔ کہا اے فاطمہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہا اے علی جب میرا جنازہ اٹھانے لگو تو میرے انتقال کی خبر کسی کو مت دینا۔ کہا اے فاطمہ تم یہ کیا کہتی ہو؟ ارے تمہاری انتقال کی خبر تو میں سارے عالم کو دوں گا۔ کہا نہیں علی میں یہ چاہتی ہوں کہ زندگی میں لوگوں نے مجھ کو نہیں دیکھا، میں چاہتی موت کے بعد بھی لوگ مجھ کو نہ دیکھیں، میرے جنازے کو نہ دیکھیں۔ لہٰذا تاریخ میں لکھا ہے حضرت فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا، تو کس حال میں مرنا ہے؟ حضرت فاطمہ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے ایسے اپنے شوہر کو راضی کر کے بھی مرنا ہے۔ لہٰذا آپ یقین مانیں اس بات کو کہ ہماری ان مکتب کا، ہماری ان مدرسے کا اور ہمارے اس سارے تبلیغی نظام کا خالص مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنے محرم مردوں کو اور ہم اپنی محرم مستورات کو بھی راضی کریں، کیونکہ ان کا ناراض ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلے کے لیے آڑ بن جائے گا۔